السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر میرا چائے، اور ناول کی ایپیسوڈ نمبر 63 ہے، پارٹ 1 ہے، اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے، جو سین اچھا لگے وہ ضرور بتانا ہے۔ چلیں اب ہم لوگ اپنا مطلب شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ یار آج کل نا روٹین بہت بزی ہوئی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ یوٹیوب آج کل جو ہے نا وہ کہتا ہے وائس اوور کرو، وائس اوور، اور ایڈیٹنگ میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ کسی اور چیز کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہوتا، تو لکھو تو پھر ایڈٹ نہیں ہو پاتا، اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے، مگر کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن میں جلدی نکال لوں گی۔ ایسا نہیں کہو گڈے میں زیال کو سانس رکتی محسوس ہوئی، زناب تلخ سا مسکرائی۔ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ اس کے تو باپ کو بھی اس سے محبت نہ تھی، تو سامنے بیٹھے شخص کو کیسے ہوتی؟ وہ بد نصیب تھی، اس نے مان لیا تھا۔ جن کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے زیارچیاں، وہ جوانی میں حیوان نہیں بنتے۔ زیال نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرے باپ کا کیا؟ آج میں جی رہی ہوں، اس لیے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مگر اپنی باری کے لیے تیار رہو۔ زناب کو اس کی حالت کی پرواہ نہ تھی۔ زیال نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھا۔ مشال سے کہو مجھ سے ملے، زیال نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ زناب پتھر ہوئی۔ مجھے سے نفرت نہ کرنا گڈے۔ زیال نے محبت سے اس کو دیکھتے کہا، میں یہاں تم سے محبت کا رشتہ ختم کرنے آئی ہوں، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے کوئی اور رشتہ نہ بناؤں گی؟ زینب کی آنکھیں ایک پل کو اجنبی ہوئیں۔ میں زندہ نہ رہا تو اس کو بتانا کہ اس کے بابا صحیح اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا خیال رکھنا۔ زیال نے اوپر ہوتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ اس کو نہیں سن رہا تھا، یہ شاید سن کر اجنبی بن رہا تھا۔ میں مشال سے کہوں گا کہ مجھے بچا لے، وہ بچا لے گی؟ زینب نے زیال سے پوچھا۔ اس کو اتنا یقین کیوں تھا؟ ہاں، زیال نے ایک لفظی جواب دیا۔ تم تو مشال سے نفرت کرتے ہو نا؟ زینب کے سوال پر زیال کھوکھلا سا مسکرایا۔ میں اس سے حسد کرتا ہوں، شاید زندگی بھر کروں گا، وہ مجھ سے بہتر تھی۔ جانے سر، میں جس سے محبت کرتا وہ انسان، وہ چیز مشال کو بغیر مانگے مل جاتی۔ اب تم ہی دیکھ لو، تم مجھ سے وفا کر رہی ہو، کیا میں نہ جلوں؟ زیال آخری الفاظ کہہ نہ سکا۔ یہ محبتیں اس کا نصیب تھی، تم اس کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ زینب نے افسوس سے کہا۔ اس شخص کا حسد اس کو اس مقام پر لے آیا تھا۔ ایک آرزو بتاؤں؟ زیال نے اس کے نرم ملائم ہاتھوں کو سلجھاتے کہا۔ زینب کچھ نہ بولی۔ میری بیٹی کو مشال جیسا بنانا، اگر کبھی زندگی میں آگے بڑھنا ہو تو اس کو مشال کو دے دینا۔ زینب نے ہاتھ کھینچا۔ بہت غرض تھا، زینب نے مان لیا تھا۔ وہ مشال کو مار کر یہ جیل بھیج کر اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، اس کی بیٹی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، اور اپنی بیٹی کے لیے انسان سانپ تھا، ڈسنا اس کی فطرت بن چکی تھی۔ خود غرض لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں، اور مردہ دلوں کو دفنایا جاتا ہے، دل کا روگ نہیں بنایا جاتا۔ تمہارا مکافات شروع ہوا، اور اس کے ساتھ تمہاری جھوٹی محبت کے دن ختم ہوئے۔ ایسے دستانِ زر اپنے اختتام کو پہنچی۔ خدا سے مغفرت مانگو، ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی رسوا ہونے سے بچ جائے۔ اس کی آخری جملے پر زیال نے خون اترتی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ میری بیٹی کے بارے میں زبان سنبھالو۔ زیال کی دھاڑ سے دیواریں لرزیں۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میری بیٹی ہے، زیال بہروز شاہ کی، اس کا باپ اس کو کانٹا بھی چبھنے نہ دے۔ تم جو اس کو بددعائیں دے رہی ہو صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میری بیٹی کا نصیب تم جیسا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ زیال نے زینب کا دوپٹہ صحیح کیا، بتایا صحیح نہیں،
جس کی بیٹی کو رسوا کیا جائے گا اور وہ اس میں خود آگے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں کتوں کو ڈال دوں گا۔ اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرو اور اب جا کر آرام کرو، اور جب تک میں نہیں آ جاتا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ سیال نے اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرا۔ خدا کرے میں مر جاؤں اور تم میری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ سرنام نے اس کا ہاتھ جھٹکتے کہا، میرے باپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ میں نے بچپن سے محرومیاں دیکھی۔ میں خوش ہوں کہ تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے۔ ایک بات یاد رکھو ضیاء شاہ، لاڈلوں کو دنیا زیادہ رولتی ہے، ان کو کانٹا بھی چبھے تو پتھر لگتا ہے۔ لاڈلی بیٹیاں اکثر رول جاتی ہیں تو بربادی مبارک ہو، زینب کہتے باہر نکلی۔ ویسے ایک بات کو مجھے ضیاء شاہ اخیر ٹاکسک آدمی لگتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ زینب بھی تو ہے نا، زینب کو نہیں دیکھ رہا اور مشال کو ہی مار رہا تھا یا مشال کے خلاف ہی کیس بنا رہا تھا، اس کے بیٹے کو کڈنیپ کروانے والوں کے ساتھ، پرویشا کے ساتھ، اور یہاں خود ہی اپنا حساب دیکھ لو اس کے۔ مگر ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بہت ملتے ہیں آج کل۔ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس معصوم سی 18 سالہ بچی نے باپ کو دیکھتے کہا، پہنچ گئے ہیں۔ آج میری جان کو بہت اہم کام کرنا ہے۔ جو بھی میں نے سکھایا ہے اس کو آپ نے صحیح وقت پر استعمال کرنا ہے۔ بچی نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ کھولتے اس کو بھی اترنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ معصوم باپ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ سب کچھ عجیب تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں بیٹھو، سامنے موجود شخص نے اس بچی کو کرسی پر بٹھایا۔ آپ کو آج ایک انکل کے پاس جانا ہے اور ان کو یہ سیرین چبو کر ان کے لیپ ٹاپ سے مجھے میسج کرنا ہے۔ میں کیسے؟ بچی گھبرائی۔ پاپا میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ چلو گھر چلیں۔ شش، میری بہادر بچی، آپ چاہتے ہو وہ انکل آپ کی بہن کو مار دیں؟ اس بچی نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں خوف لیے سامنے مجھے شخص کو دیکھتے نہ میں سر ہلایا۔ تو اب جو کہا ہے ویسا کرو۔ کیسا آفیسر؟ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی تھا جس کی تصویر تھوڑی دیر پہلے اس بچی کو دکھائی گئی تھی۔ وہ شخص بچی کو دیکھتا مسکرایا، تو آخر تم آ گئے میرے پاس۔ بچی سہم کر پوچھی ہوئی، تم جا سکتے ہو آفیسر؟ نہیں بابا، میں نہیں رہنا یہاں، مجھے لے کر جائیں۔ مگر اس کا باپ نہ رکا، وہ ہاتھ چھوڑتے جا چکا تھا۔ میری اینجل رو نہیں۔ بچی نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر سسکی لی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بچی نے نم آنکھوں سے کہا۔ اس وقت کا بھیانک کہکہ ہوا میں گونجا، تم اپسرا ہو میری حسینہ۔ اس شخص نے بچی کو بازو سے پکڑتے خود سے لگایا اور کمر پر حواست سے ہاتھ پھیرا۔ مجھے جانے ہے انکل، میرے بابا کو بولو۔ تمہارا بابا مجھے دے گیا ہے تجھے، اپنی بیٹی کی جگہ تجھے استعمال کیا ہے۔ بچی نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ جانتی ہے میں کون ہوں؟ بچی نے نام میں سر ہلایا۔ باس ہوں میں، آج سے تیرا مالک بھی۔ نہیں نہیں چھوڑو، بچی کی چیخیں کمرے میں دم توڑ گئیں۔ یہ لے کھانا۔ ایک بھدے آدمی نے اس نازک سی جان کو پاؤں سے ہلاتے کہا۔ بچی نے چہرہ اوپر کیا، تو واقعی حسین ہے۔ دور رہو۔ اس شخص کی غلیظ نظر سے خود کو بچانا چاہا تو ایسے چیخ رہی ہے جیسے پہلی دفعہ ہو۔ نہیں پلیز نہیں، بابا بچاؤ، نہیں کوئی بچاؤ۔ کچھ دیر میں کمرے میں گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ بچی کونے میں بیٹھی خود کو نوچ رہی تھی۔ بابا آ جاؤ پلیز، مجھے آپ چاہیے بابا۔ چل چپ کر، اس شخص نے بچی کو بیلٹ سے مارتے کہا۔ اگر آواز نکلی تو جان سے مار دوں گا۔ اس شخص نے شرٹ پہنتے بھائی کا راستہ لیا۔ بابا، مما، بابا۔ اس نے خود کو نوچتے مدد کے لیے اپنے باپ کو بلایا جو اس معصوم کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کو واپس جانا تھا۔ وہ کس چیز سے سر کاٹ رہی تھی؟ اس معصوم نے کیا کیا تھا؟ یہ اذیت اس کی روح تک کو نوچ گئی تھی۔ بیلٹ کے نشان، جسم سے رستا خون، تھپڑوں کے نشان، وہ 2 دن پہلے والی لڑکی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔
تو اب آپ لوگوں نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کی ایپیسوڈ کیسی لگی. چھوٹی ہے آئی نو، میں ایکسکیوز کر رہی ہوں مگر اس کے لیے، مگر یہ بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ یار کیا لگ رہا ہے یہ بچی کون ہوگی، کیا سین ہوگا اس کا، یہ مجھے ضرور بتائیں. اور جلدی سے لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں. اور جو لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں نا کہ یار ایپیسوڈ پرانی والے کیسے نہیں آ رہی، وہ یوٹیوب میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے وہ ہوئی ہوئی ہیں، اور کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو 2-3 دن ویٹ کرنا پڑے گا پرانی ایپیسوڈس کے لیے، اس لیے تھوڑا سا ویٹ کر لو یار، ٹھیک ہے. اور یہ مجھے لازمی بتانا ہے کہ کیا لگ رہا ہے کون ہوگا. اچھا پھر تم لوگ بتاؤ، پھر ابھی تو نہیں یہ ٹویسٹ کھلے گا مگر جب بھی کھلے گا تو میں تھوڑی سی ہنٹ ضرور دوں گی تم لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو اب جلدی سے اپنا فیوریٹ جو بھی لائنز ہیں اور جو بھی باتیں ہیں وہ کمنٹ ضرور کرنا ہے، لائک کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات کہ مجھے وہ جو لائنز ہیں نا زناب کی، جو میری موسٹ فیوریٹ ہیں، جب وہ کہتی ہے کہ یار ایک تو لاڈلی بیٹیاں اکثر ہوتی ہیں تو باتیں مبارک کو، ایک یہ لائنس، اور جو دوسری لائنس ہیں کہاں گئی، جہاں وہ مردہ دل والی لائنس کہتی ہے. اب مجھے مل نہیں یار، مل ہی نہیں رہی، کیا کروں. ویسے زیال شاہ آپ سب کو کیسا ہے یہ بھی مجھے ضرور بتانا. ہاں، خود غرض لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں اور مردہ دلوں کو دفنایا جاتا ہے، دل کا روگ نہیں بنایا جاتا. آئی لائک دس لائنس. پتہ نہیں میں نے کیسے لکھی ہیں اور کب لکھی ہیں اور کس موڈ میں لکھی ہیں، بٹ میں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. تو بائے بائے، پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں انشاءاللہ، جلدی ملیں گے. اس بار میں جب ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہوں تب میرا یہ حال ہوتا ہے. چلو کوئی نا.